امجد نے بڑی گرمجوشی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، دوست میرا اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ میں نے مسکرا کر کہا، آمین۔ میں نے جیپ کو گھمایا اور بڑودہ کی طرف جانے والی سڑک کا رخ کیا۔ یہ جیپ اب میرے لیے خطرے کا سگنل تھی، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری تھا۔ میرا ٹارگٹ احمد آباد اور بڑودہ کے درمیانی جنگل تھے۔ کبھی یہ جنگل گجرات کے درندہ صفت بھوپٹ ڈاکو کا مسکن تھا، اب بھی یہ سوراشٹر کے ڈاکوؤں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا، جن کی غارت گری کی خبریں اکثر گجرات کے اخباروں میں چھپتی رہتی تھی۔ انہی جنگلات میں کسی جگہ دھاراوار کا وہ جنگل تھا جس کے کسی پرانے کھنڈر کے زیر زمین تہ خانے میں پاکستان کے نامور سائنسدان ڈاکٹر افریدی اور اس کی بیٹی نورین کو قید رکھا گیا تھا، اور یہی پرانا کھنڈر نما قلعہ میرا ٹارگٹ تھا۔ میری جیپ شہر کی عالی شان عمارتوں والے علاقے سے نکل کر ایک مضافاتی سڑک پر آ گئی تو میں نے اسے ایک چھوٹے سے پل کے نیچے کھڑا کر دیا۔ اب میں نے اپنی ان چیزوں کا جائزہ لیا، سانپ کا سیاہ منکا، زریلے صفوف کی چھوٹی سی شیشی، ایک خنجر، گلے میں پڑا مقدس نقش تو میرے جسم کا حصہ بن چکا تھا۔ خنجر کو میں نے قمیض کے اندر چھپا لیا، سانپ کے منکے کو بش شرٹ کی جیب میں رکھ لیا کہ اگر ہنگامی صورتحال پیدا ہوگی تو میں اسے بڑی آسانی سے نکال کر اپنے منہ میں رکھ سکتا تھا۔ اب زہر کے صفوف کی شیشی باقی رہ گئی تھی۔ میں جیپ کو پل کے نیچے سے نکال کر دوبارہ سڑک پر آگے بڑھا دیا۔ 1 میل کے بعد درختوں کے نیچے چائے کی دکان پر جیپ کو روکا اور دکاندار سے اعلیٰ سگریٹوں کا ایک پیکٹ خریدا۔ لائٹر میری جیب میں تھا۔ میں جیپ پر بیٹھا اور بڑی تیز رفتاری سے سڑک پر کافی دور نکل گیا۔ اب سڑک کی دونوں جانب مضافاتی کوٹھیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک سنسان جگہ پر میں نے جیپ کو کچے میں ایک طرف ٹھہرایا اور سگریٹوں میں زہریلے صفوف کی آمیزش کرنے لگا۔ ڈبیا میں 10 سگریٹ تھے، ان سگریٹوں کے فلٹر نہیں تھے۔ میں نے نشانی کے طور پر اوپر والے 5 سگریٹوں پر پنسل سے چھوٹا سا نشان بنا دیا، ڈبیا بند کر کے جیب میں رکھی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ کاندھے پر بنے رینک کا پھول اور دوسری سرخ لائنوں کو اکٹھا کر کے پھینک ڈالا، کیونکہ یہ وردی ایک ایسے صوبیدار میجر کی تھی جس کی لاش پیچھے کہیں سڑک کے کنارے اپنے آفیسر کی لاش کے پاس پڑی تھی۔ پھر میرے سر پر ٹوپی تھی، اس کو بھی میں نے اتار پھینکا۔ اب فوجی وردی شکاری لباس میں بدل گئی تھی۔ پستول بھی میرے لیے خطرناک تھا، میں نے اسے بیلٹ سے اتار کر جیپ کے ڈیش بورڈ میں رکھ دیا۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ میری قمیض کے اندر خنجر چھپا ہوا تھا، جیب میں سانپ کا منکا اور کچھ نوٹ تھے، ان کے ساتھ ہی زہریلے سگریٹوں کی ڈبیا اور لائٹر تھا۔ اس کے سوا میرے پاس کچھ نہ تھا۔ میں جیپ کو نکال کر ایک بار پھر آگے بڑھا۔ ایک جگہ سڑک کنارے سنگے میل پر ہندی اور گجراتی میں بڑودہ 172 میل لکھا تھا۔ میں نے جیپ کی رفتار تیز کر دی۔ تقریباً 20 میل سفر کرنے کے بعد جنگلی علاقہ آ گیا، مگر سڑک کی دونوں جانب کوئی نہ کوئی قصبہ یا گاؤں بھی آ جاتا۔ گھنے جنگل اس سڑک سے کافی ہٹ کر اندر کی جانب تھے۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ بڑودہ اور احمد آباد کے درمیان پہنچ کر جیپ کو کسی گہری کھڈ یا کھائی میں گرا دوں گا اور پھر وہاں سے گھنے درختوں میں اتر جاؤں گا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا قصبہ آیا تو میں نے سڑک کنارے بنے ہوئے ایک وشنو ڈھابے سے سبزی اور چاول کھائے، چائے پی اور دوبارہ بڑودہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک جگہ بڑودہ 100 میل کا پتھر لگا دیکھا تو ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا، مگر یہاں سے جنگل کا سپاٹ علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ سڑک سے ہٹ کر درختوں کے جھنڈ تھے، مگر کھائیاں اور گاٹیاں ندارد۔ بالکل نادانستہ طور پر آگے کسی چھوٹے شہر کے مضافات شروع ہو گئے۔ ایک طرف ریلوے لائن بھی نمودار ہو گئی، دور کارخانے کی 2-3 چمنیاں بھی دکھائی دی۔ سوچا اس چھوٹے سے شہر میں کسی جگہ جیپ سے نجات حاصل کر کے جنگل کی طرف پیدل چل دوں گا۔ اس سڑک سے گزر کر دائیں جانب بڑی سڑک پر آیا تو میرا دل اچھل کر میرے حلق کے قریب آ گیا۔ کوئی 50 قدم کے فاصلے پر گجرات پولیس کے 2 ٹرک کھڑے تھے، 20-25 مسلح سپاہی بھی موجود تھے۔ ایک پولیس افیسر ایک کار کی تلاشی لے رہا تھا، دوسرا سپاہی پولیس افیسر کے مالک کے کاغذات چیک کر رہا تھا۔ میری پوزیشن ایسی تھی کہ میں جیپ کو واپس لوٹا کر بھاگ نہیں سکتا تھا، کیونکہ پولیس والوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور جیپ ایک طرف کھڑی کرنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ میں بھی سمجھ گیا کہ مشکل میں پھنس گیا ہوں، لیکن میں نے اپنے ہوش و حواس برقرار رکھے اور جیپ کو سڑک سے نیچے اتار دیا۔ اتنے میں دونوں پولیس افیسر کار والے کو فارغ کر کے میری طرف بڑھے۔ ان میں سے ایک نوجوان اور دوسرا ادھیڑ عمر تھا اور اس کی تون نکلی ہوئی تھی۔ پستول دونوں کی بیلٹوں سے لٹک رہے تھے۔ میرے قریب آ کر انہوں نے مجھے سلیوٹ کیا۔ میں نے سلیوٹ کا جواب دیا اور انگریزی میں پوچھا، افیسر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ادھیڑ عمر کا پولیس افیسر میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ نوجوان پولیس افیسر معذرت طلب لہجے میں بولا، سر ادھر کل رات ڈاکہ پڑا ہے،
डाकू 2 आदमियों को कत्ल करके जेवरात लूट कर भाग गए हैं। ये नॉर्मल रूटीन की चेकिंग है। दूसरा गाग पुलिस ऑफिसर भी करीब आकर जरा सा मुस्कुरा कर बोला, सर ये हमारी ड्यूटी है, प्लीज अपने कागजात दिखा दीजिए, आपको ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। मैंने जेब में यूं ही हाथ डाला, फिर जीप के डैशबोर्ड को खोल कर देखा, अंदर पिस्तौल कमबख्त इसी तरह पड़ा था। फिर मैंने माजरत के अंदाज में कहा, कागजात जल्दी मैं बटालियन ऑफिस में ही भूल आया हूँ। दरअसल एक जरूरी फौजी मिशन पर बड़ौदा जा रहा हूँ। नौजवान पुलिस ऑफिसर मुझसे मरूब था, मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं सर, आप जा सकते हैं। लेकिन दूसरा अधेड़ उम्र पुलिस ऑफिसर मेरे सरापा का जायजा ले रहा था। कहने लगा, सर आपका रैंक क्या है? आपके कंधों पर कोई फूल नहीं, कोई फीता नहीं, आपकी कैप की कलगी भी गायब है। मैंने बड़े राजदाराना अंदाज में उसके करीब आकर कहा, मैं एक सीक्रेट मिशन पर जा रहा हूँ, मुझे अपना रैंक छुपाने के लिए कहा गया है। मगर ये पुलिस ऑफिसर शायद फौज में लांस नाइक वगैरह रह चुका था। बोला, सर ऐसा तो इमरजेंसी में होता है और गुजरात में कोई इमरजेंसी नहीं है। ऑफिसर लोग हमेशा अपने रैंक कागजात और पे बुक के साथ सफ़र करते हैं। मैं आपकी पे बुक देख सकता हूँ? मैं यूं ही जेबों में हाथ डालने लगा। सूरत हाल खासी मुश्तबा हो गई थी। दूसरे मुसल्ला पुलिस वाले भी मेरी जीप के पास आकर खड़े हो गए। मैंने कहा, कह जो दिया है, मेरा सीक्रेट मिशन है, मुझे पे बुक भी साथ ले जाने की इजाज़त नहीं। तजुर्बाकार पुलिस ऑफिसर बोला, सॉरी सर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक बार तो मैं अपनी जगह से हिल गया। ये पुलिस ऑफिसर तो मुझे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। मेरा वहाँ कमांडो एक्शन करना भी बेकार था। मेरे इर्द गिर्द कोई 15-20 पुलिस वाले राइफलें उठाए खड़े मुझे मशकूक नज़रों से देख रहे थे। मैंने एक बार फिर अधेड़ उम्र पुलिस ऑफिसर को सीक्रेट मिशन के नाम पर कायल करने की कोशिश की, मगर जूं जूं मेरा इस्तदलाल बढ़ रहा था, उसका शुबा बढ़ता जा रहा था। अब मैंने रोबदार आवाज में कहा, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल कुमार गरीजा हूँ, तुम मेरे बटालियन हेडक्वार्टर फ़ोन करके मालूम कर सकते हो। सर थाने पहुंचकर फ़ोन भी कर लेंगे। आई एम सॉरी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इसने 2 सिपाहियों से कहा, राम सिंह मुकर लाल साहब के साथ जीप में बैठो और थाने चलो। मैं 15 राइफलों की जद में था। अचानक मुझे अपने गले में पड़े मुकद्दस नक्श का ख्याल आ गया। मैं इस नक्श की मदद से यहाँ से फरार होने में कामयाब हो सकता था। ये नक्श मेरी बुश शर्ट के अंदर छुप गया था। जूं ही मैंने बुश शर्ट के ऊपर वाले बटन खोलने के लिए हाथ उठाए, गाग पुलिस ऑफिसर ने फौरन पिस्तौल तान लिया और बोला, कोई गड़बड़ नहीं चलेगी, क्या है तुम्हारी कमीज के अंदर? इससे पहले कि मैं बटन खोलकर मुकद्दस नक्श पर निगाह डालकर इस पुलिस ऑफिसर को कोई हुक्म देता, इसी लम्हे पुलिस ऑफिसर ने एक झटके से मेरी बुश शर्ट के ऊपर वाले 2-3 बटन तोड़ दिए और मेरे गले में पड़े हुए नक्श को झपट कर खींच लिया। नक्श का धागा टूट गया। नक्श अब उसके हाथ में था। ये जरूर कोई रेडियो ट्रांसमीटर है। वो अब खूनख्वार नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे पहले ही शक था कि तुम दुश्मन के एजेंट हो। अब साथी नौजवान पुलिस ऑफिसर भी चौकन्ना हो गया था। तजुर्बाकार पुलिस ऑफिसर ने मुकद्दस नक्श अपने रुमाल में लपेट कर जेब में रख लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान था। गाग पुलिस ऑफिसर गरजा, उसकी तलाशी लो। मैंने एक बार फिर उस पर रोब डालना चाहा, मगर उसके पिस्तौल का रुख मेरी तरफ ही रहा। मेरी जेब से करेंसी नोट, कमीज के अंदर से खंजर और जहरीले सिगरेटों का पैकेट और लाइटर निकाल कर कब्जे में ले लिया। खंजर देखकर पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर मैनी खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई और बोला, ये खंजर कहाँ से आ गया बाबू? तुम ही वो डकैत हो जिसकी हमें खोज थी। उसने फौरन मुझे पुलिस गार्ड के साथ अपनी बंद गाड़ी में बिठाया और दूसरे पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दिया, तुम इधर ही ठहरो, इस डकैत का साथी भी आता होगा, इसको भी अरेस्ट कर लेना। मैं पुलिस के नरगे में था। कमांडो बेबस हो गया था। शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया था। मेरे हाथ अभी नहीं बांधे गए थे। मेरा मुकद्दस नक्श पुलिस ऑफिसर की जेब में था। सांप का मनका वो मेरी जेब से नहीं निकाल सके थे। ये एक छोटा सा शहर था। अब मैं इसका नाम भूल गया हूँ। थाना भी मुख्तसर था। मैं राइफल बरदार पुलिस की हिरासत में थाने के कमरे में खड़ा था। अगर मैं 1-2 मार भी देता तब भी वहां से फरार नहीं हो सकता था। राइफल की एक ही गोली मुझे ठंडा करने के लिए काफ़ी थी। पुलिस ऑफिसर की निगाहें मुझ पर जमी हुई थीं। वो फ़ोन का रिसीवर उठाकर बोला, बाबू ज़रा अपने बटालियन ऑफिसर का नंबर तो बताओ। मैंने अभी हथियार नहीं फेंके थे और उसे यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं एक ऐसे फौजी मिशन पर हूँ कि कुछ नहीं बचा सकता। उसने रिसीवर खटाक से नीचे रखते हुए कहा, जब तक नंबर नहीं बताओगे तुमको हवालात में रहना होगा। बिहारी दास, इसको बंद कर दो। हवालात इसी कमरे में थी। आईनी सलाखों वाली बोसीदा सी कोठरी थी। 2 सिपाही मुझे धकेलते हुए हवालात में ले गए।
باہر سے دروازہ لاک کر دیا گیا۔ پولیس افیسر نے اپنے طور پر کسی فوجی دفتر میں فون کیا اور پوچھا کہ یہاں کوئی لیفٹیننٹ کمار گریجا بھی ہے۔ دوسری طرف سے کوئی اس کا فوجی دوست بول رہا تھا جس سے وہ بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے پسینہ آ گیا۔ ایک بار فوج کو میرے بارے میں علم ہو گیا تو میرے سارے اگلے پچھلے جرائم کا پردہ اٹھ جائے گا اور اذیتوں کے ایک کربناک دور کے بعد مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ دوسری طرف فوجی افسر نے یہی کہا ہوگا کہ اس نام کا کوئی لیفٹیننٹ ان کی کمپنی میں نہیں ہے۔ وہ کہکا لگا کر بولا، ورما جی پھر ہم نے ایک بہت بڑے ڈاکو کو پکڑ لیا ہے جس نے کل بھی 2 خون کیے ہیں۔ رام رام۔ مجھے یک گود نہ تسلی ہوئی۔ مجھے تسلی ہوئی کہ معاملہ صرف پولیس تک ہی ہے، فوج تک بات نہیں پہنچی، ورنہ دوسری طرف سے فوجی افسر ضرور کہتا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں۔ پولیس افیسر نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ میں ایک ڈاکو ہوں۔ اب میری ساری توجہ امید کی آخری کرن کی طرف پلٹ گئی۔ امید کا آخری سرا زہریلے سگریٹوں والا پیکٹ تھا جو پولیس کی تحویل میں چلا گیا تھا۔ حیرانی کی بات تھی کہ اعلیٰ سگریٹوں کے باوجود ابھی تک پولیس افیسر نے اس میں سے ایک سگریٹ بھی نہیں پیا تھا۔ میں حوالات میں آئینی سلاخوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے کہا، افیسر تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں ڈاکو نہیں ہوں، انڈین فوج کا افسر ہوں اور سیکرٹ مشن پر ہوں، کہیں بعد میں تمہیں مجھ سے معافیاں نہ مانگنی پڑیں۔ گھاگ پولیس افیسر نے ڈائل پر کوئی نمبر گھماتے ہوئے کہا، بھوپت جی یہ تو اب بڑودہ پولیس افیسر کے ایس پی صاحب ہی فیصلہ کریں گے کہ تم اصل میں کون ہو اور کس سیکرٹ مشن پر جا رہے ہو۔ اس نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے بڑودہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایس پی کو فون پر میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا، پھر یس سر کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور مونچھوں پر انگلیاں پھیر کر بولا، ایس پی صاحب تمہیں یاد کر رہے ہیں بھوپت جی، اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم پاکستانی جاسوس ہو۔ کیوں بھوپت جی، کیا خیال ہے تمہارا میڈیکل چیک اپ نہ کیا جائے؟ ایس پی صاحب نے مجھے بھی یہ حکم دیا ہے۔ اب تو میں بالکل نا امید ہو گیا۔ بات ختم ہو رہی تھی کہ میں تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے خود کو ہندو ظاہر کیا تھا۔ 1 منٹ کے بعد ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میں ہندو نہیں بلکہ مسلمان ہوں اور یہ بات حتمی طور پر مجھے پاکستانی جاسوس ثابت کر دے گی۔ میں نے گردن جھٹک کر بے نیازی سے کہا، میڈیکل چیک اپ بھی کر کے دیکھ لو۔ اچھا مجھے ذرا ایک سگریٹ تو پلا دو مہاشا جی، میری ڈبیا میں سے۔ میری ڈبیا میرے خنجر کے ساتھ میز پر پڑی تھی۔ پولیس افیسر جیب سے میرے مقدس تویز کو نکال کر اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس سے سگنل کہاں کرتے ہو؟ میں نے جلدی سے کہا، میرے پاس لاؤ میں بتاتا ہوں۔ اس نے ایک مکروہ کہکا لگایا اور مقدس تویز دراز میں بند کر دیا۔ یہ تو اب بڑودہ کے ایس پی صاحب ہی کو بتانا اور وہاں جا کر بہادر سنگھ اس کا ذرا میڈیکل چیک اپ تو کرو، معلوم تو کرو کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان۔ بہادر سنگھ سلاخوں کے پاس آ گیا۔ کپڑے اتارو، اس نے حکم دیا۔ دوسرا سپاہی رائفل اٹھائے قریب ہی کھڑا تھا۔ میں مجبور و بے بس تھا، خود کو اتنا مجبور بے بس پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ بہادر سنگھ نے گھبراہٹ میں چلا کر کہا، سر یہ تو مسلمان ہے۔ پولیس افیسر اپنی سیٹ سے اچھل پڑا، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ پاکستانی جاسوس ہے، خبردار کوئی سلاخوں کے پاس نہ جائے۔ پھر وہ اٹھ کر سلاخوں سے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور مجھے گالی دے کر بولا، ہمیں تو 2 روز پہلے ہی انفارمیشن مل چکی ہے کہ راجستھان سے پاکستانی جاسوس داخل ہوئے ہیں، ہمیں تمہاری ہی تلاش تھی۔ اب کہاں گیا لیفٹیننٹ کمار گریجا؟ اس نے زور سے سلاخوں پر اپنا بید مارا۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں بازی ہار چکا تھا۔ اب دل ہی دل میں خدا سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے محض ایک عام پاکستانی جاسوس ہی تصور کیا جائے، کہیں میرا ترچنا پولی کے کرنل نارومنی کا راز تشت بام نہ ہو جائے۔ اس کے باوجود اودے پور میں 4 پولیس والوں اور سڑک پر 2 فوجیوں کے قتل کے الزام سے میرا بچ نکلنا محال نظر آتا تھا۔ میرا ذہن بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا۔ ایک نظر میں نے میز پر رکھے ہوئے زہریلے سگریٹوں کے پیکٹ پر ڈالی اور پولیس آفیسر سے کہا، اب میں پکڑا تو گیا ہوں تو پلیز مجھے ایک سگریٹ ہی پی لینے دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ پولیس آفیسر مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ 2 قدم چل کر حوالات کی سلاخوں کے پاس آ گیا۔ بائیں جانب کھڑے رائفل بردار سپاہی کو پرے ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ سپاہی وہاں سے ہٹ گیا۔ پولیس آفیسر کے چہرے سے کرختگی غائب ہو گئی۔ اس نے رازدارانہ انداز میں آہستہ سے کہا، اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ بھارت میں تمہارے ساتھی جاسوس کہاں کہاں ہیں تو میں تمہیں سگریٹ بھی پلا دوں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سزا بھی کم کراؤں گا۔ میں نے بھی اسی رازدارانہ انداز میں جواب دیا، پہلے میرے ساتھ ایک سگریٹ پیو۔ وہ بولا، میں سگریٹ نہیں پیتا، اس چوکی میں کوئی بھی سگریٹ نہیں پیتا، تمہارے لیے چائے منگواتا ہوں۔
اس نے اسی وقت ایک سپاہی کو حکم دیا کہ میرے لیے چائے اور بسکٹ لائے جائیں۔ میرا منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا تھا، وہاں کوئی بھی سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ اب میرا ٹارگٹ میرا مقدس نقش تھا۔ میں نے پولیس افیسر سے کہا کہ اگر وہ مجھے میرا تعویذ دے دے تو میں اس سے پورا تعاون کروں گا۔ اس نے ایسا کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، ایس پی بڑودہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم سے جو کچھ برآمد ہوا ہے وہ ہرگز تمہیں واپس نہ دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی شے میں زہر ہو اور تم خودکشی کر لو۔ میں نے اسے بہت مجبور کیا، ہر قسم کا لالچ دیا، مگر مجھے وہ میرا مقدس نقش واپس کرنے پر راضی نہ ہوا، بلکہ میرے بے حد اصرار پر اسے شک پڑ گیا کہ ضرور اس مقدس نقش میں کوئی خطرناک بات ہے۔ وہ بولا، یہ تعویذ میں تمہیں نہیں دے سکتا، ویسے اگر تم مجھے اپنے ساتھی جاسوسوں کے بارے میں بتا دو تو میں تمہیں بڑودہ پولیس کے ٹارچر سے بچا لوں گا، نہیں تو وہاں کے ٹارچر سے بھوت ڈاکو کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب میرے لیے اس بات کا کرنا بیکار تھا۔ میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، تم سب جہنم میں جاؤ۔ پولیس افیسر نے سلاخوں پر ایک بار پھر زور سے بیدھ مارا اور چلایا، خبردار، اسے پینے کو پانی تک نہ دیا جائے۔ اس نے میرے سامنے میز پر چائے رکھ کر پی اور بسکٹ کھائے، پھر اس نے گتے کا ایک ڈبہ نکال کر اس میں میرا خنجر، کرنسی نوٹ، پستول اور مقدس نقش ڈالا۔ سگریٹوں کا پیکٹ رکھنے لگا تو کچھ سوچ کر بولا، یہ سالا پیکٹ کا کیا کام؟ اور اس نے میری آنکھوں کے سامنے سگریٹوں کا پیکٹ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ ایک طرح سے یہ بات میرے حق میں جاتی تھی، کم از کم وہ ثبوت ختم ہو گیا تھا جو مجھے اودے پور کے تھانے دار اور 3 سپاہیوں کا قاتل ثابت کر سکتا تھا۔ وہ یہی زہریلے سگریٹ پی کر ہلاک ہوئے تھے، لیکن مجھ سے ایک میرا کارآمد ہتھیار بھی چھن گیا تھا۔ پولیس افیسر نے ڈبے کو بند کر کے اس پر ٹیپ لگائی اور سپاہی سے کہا، اسے الماری میں لاک کر دو۔ سپاہی نے ڈبہ دیوار والی الماری میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ یوں تو مجھے حوالات میں بند ہوئے 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ اب نوجوان پولیس افیسر اور باقی سپاہی بھی آ گئے۔ یہ سپاہی علاقے کے دوسرے تھانے سے آئے ہوئے تھے۔ ان کے آتے ہی پولیس افیسر نے مجھے بڑودہ لے جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سب سے پہلے اس نے بڑودہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایس پی صاحب کو فون پر اطلاع کی کہ میں پاکستانی جاسوس کو لے کر ساتھ چل رہا ہوں۔ اس کے بعد مسلح گارڈ تیار کی گئی، مجھے ہتھکڑی لگا کر حوالات سے باہر نکالا گیا۔ جب سے میں نے رضاکارانہ طور پر کمانڈو مشن شروع کیا تھا، مجھے پہلی بار ہتھکڑی لگی تھی۔ مجھے ایک ایسی گاڑی میں مسلح گارڈ پولیس کے نرگے میں بٹھایا گیا جو قیدیوں کی گاڑی تھی اور جس کی بند 4 دیواری میں صرف اوپر چھوٹے چھوٹے ہوادان اور روشن دان بنے ہوئے تھے۔ بڑودہ وہاں سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ دوپہر کے 3 بجے مجھے لے کر چلا گیا۔ کچھ معلوم نہیں کہ بند گاڑی کہاں کہاں سے گزری۔ 1.5 گھنٹے کے بعد مجھے باہر دوسری گاڑیوں، ٹرکوں اور لوگوں کی آوازیں سنائی دی۔ ہم بڑودہ شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ بڑودہ پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ کر گارڈ نے مجھے لاری سے اتارا۔ وہاں کے سپاہیوں نے میرا جامہ تلاشی لی۔ پولیس افیسر میرے ساتھ تھا۔ وہ ہتھکڑی سمیت مجھے بڑودہ پولیس کے ایس پی کے دفتر میں لے گیا۔ گنجے سر اور پتھر جیسے سیاہ چہرے والا یہ پولیس ایس پی شکل ہی سے سنگ دل اور بے رحم لگتا تھا۔ مجھ پر ایک قہر آلود نگاہ ڈال کر کرسی سے اٹھا۔ بیض اس کے ہاتھ میں تھا۔ میرے قریب آ کر بیض سے میری ٹھوڑی اوپر کی اور کہا، یہاں تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہے؟ پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر چھوٹے چھوٹے نوکیلے دانت نکال کر ریاکارانہ انداز میں مسکرایا اور بیض میرے حلق میں تھوڑا سا دبا کر بولا، لے جاؤ اسے کوٹھری میں بند کر دو۔ یہ اسی ہیڈ کوارٹر کے نیچے تہہ خانے میں 5 فٹ چوڑی اور کوئی 4 فٹ لمبی کالی کوٹھری تھی۔ اس میں صرف لوہے کا ایک دروازہ تھا۔ دیوار میں کہیں کوئی روشن دان نہیں تھا۔ لوہے کے دروازے پر ایک چھوٹا سا طاق تھا جس کا پٹ باہر کو کھلتا تھا۔ اس طاق میں سلاخیں تھیں۔ سپاہی مجھے اس کال کوٹھری میں دھکیل کر دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ فرش پر کچھ نہیں بچھا تھا، یہاں حبس ہو رہا تھا۔ میں نے بیٹھتے ہی سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جیب سے سدھا نگنی کا دیا ہوا سانپ کا منکا نکال کر دیکھا۔ اتفاق سے یہ منکا پولیس کی دست برد سے بچ گیا تھا۔ سدھا نگنی بے حد یاد آئی۔ میں اسی شہر میں اسے پولیس کی حراست میں دیکھ کر اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ تھوڑے ہی دنوں بعد اس شہر کی کال کوٹری میں ایک بے بس و مجبور قیدی کی طرح میں بھی پڑا تھا۔ خدا جانے سدھا نگنی کہاں ہوگی، اس کا کیس بڑودہ میں چلا گیا ہوگا یا شاید ابھی مقدمہ چل رہا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے سزا ہو گئی ہو یا رہا کر دی گئی ہو۔ میں نے منکے کو چوم لیا، پھر اسے جیب میں رکھا اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے جرائم کی زنجیر کی تمام کڑیاں ایک ایک کر کے کھلنے والی تھی۔ اس کا آخری سرا
ترچنا پولی کے پاکستانی جاسوس کرنل منی سے جا کر ملنے والا تھا۔ مجھ سے سرزد ہوئے کتنے ہی قتل ثابت ہونے والے تھے، پھانسی میرے مقدر میں لکھی تھی۔ مجھے مرنے سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ جب یہاں کے عقوبت خانوں میں دی جانے والی اذیتوں کا خیال آتا تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک بات تو طے تھی کہ میں کسی حالت میں بھی بمبئی میں رہائش پذیر پاکستانی ایجنٹ حکیم سلیمان شاہ کا نام زبان پر نہیں لاؤں گا۔ میں خدا سے دعائیں مانگنے لگا کہ اے خدا مجھے توفیق عطا کر کہ میں دشمن کی عقوبت میں ہمت و صبر سے برداشت کروں اور اپنے پاک وطن کے ساتھ غداری کا مرتکب نہ ہوں۔ خدا جانے اس کال کوٹری میں پڑے پڑے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ میں حبس اور فضا کی رطوبت کی وجہ سے میرا جسم اکڑنے لگا تھا۔ دروازے کا طاق کھلا، کسی نے اخبار میں لپٹا ایک پیکٹ اندر پھینک دیا۔ اس میں ایک سوکھی روٹی تھی، میں نے وہی زہر مار کر کے کھائی۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی مگر وہاں پانی کہیں نہیں تھا۔ خاموشی سے صبر کر کے بیٹھا رہا۔ شاید آدھی رات کے وقت کوٹری کا دروازہ کھلا، دو سیاہ فام آدمی مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ کوٹری کے باہر چھت پر کمزور بلب جل رہا تھا۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی، میرے بازو پیچھے رسی سے جکڑے اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ میں ایک بار زینہ چڑھا، ایک بار سیڑھیاں اترا، سپاٹ فرش پر کچھ دور چلا۔ یہاں مجھے زنجیروں کی جھنکار سنائی دی۔ مجھے پکڑ کر ایک بار پھر سیڑھیوں سے اتارا گیا، پھر میری آنکھوں کی پٹی کھول دی گئی۔ یہ ایک کمرہ تھا جس کے وسط میں سیمنٹ کا تھڑا تھا۔ یہاں ایک کرسی رکھی تھی، اس کے پیچھے بجلی کے تار لٹک رہے تھے۔ مجھے اسی کرسی پر بٹھا کر میرے بازو اور پنڈلیاں جکڑ دی گئیں۔ دونوں سیاہ فام آدمی پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی جلاد مرہٹا ایس پی ہاتھ میں بیعت لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے اشارہ کیا تو میرے سر کے اوپر 200 پاور کا بلب جل گیا، کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ مرہٹے ایس پی نے میرے قریب آ کر کہا، تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ تم ایک خطرناک پاکستانی جاسوس نہیں بلکہ کئی انڈین پولیس اور فوج کے افسروں کے قاتل بھی ہو۔ تم پھانسی کے پھندے سے بچ نہیں سکو گے، لیکن اگر تم مجھے یہاں بھارت میں اپنے ساتھی جاسوسوں کے ایڈریس بتا دو تو میں تمہیں پھانسی کے تختے سے بچا لوں گا۔ زیادہ سے زیادہ تمہیں 2-4 سال قید ہو جائے گی۔ اب بولو، کیا اپنے ساتھیوں کے نام اور ایڈریس بتاؤ گے؟ میں نے پرعزم لہجے میں کہا، ایس پی صاحب میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں، تامل ناڈو کا رہنے والا مسلمان ہوں۔ شکار کے شوق میں راجستھان میں آیا تھا کہ ادھر دھر لیا گیا۔ اور جس فوجی جیپ پر تم جا رہے تھے وہ کس کی تھی؟ مرہٹے جلاد نے پوچھا۔ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، میں نے یوں ہی کہہ دیا، وہ جیپ مجھے راستے میں کھڑی ملی، میں اسے لے کر چل دیا۔ مرہٹے ایس پی نے چبوترے پر پاؤں ٹکا دی اور میری طرف جھک کر بولا، دیکھو ہمارے پاس ترچنا پولی اور دلی سے تمہاری فائل کی فوٹو سٹیٹ کاپی آ گئی ہے۔ تمہاری کوئی بات ہم سے چھپی ہوئی نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کے نام اور ایڈریس بتا دو، ورنہ یقین کرو کہ تم یہاں کی اذیت برداشت نہ کر سکو گے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بولتا گیا۔ میں نے چپ سادھ لی۔ اس نے اشارہ کیا کہ میرے سامنے ایک سیاہ فام آدمی نے دیوار میں لگا بجلی کا بٹن دبا دیا۔ مجھے ایک زبردست جھٹکا لگا اور بجلی کی لہر سے میرا سارا جسم جھنجھنا اٹھا۔ کرنٹ ختم ہو جاتا اور پھر میرے جسم کو جھنجھنا کر رکھ دیتا۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ مجھے اپنے جسم کے کسی عضو کا احساس نہ رہا۔ تیسرے جھٹکے میں میری گردن کرسی کے پش سے ٹکرائی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو اسی جگہ کرسی پر جکڑا ہوا تھا۔ مرہٹے ایس پی نے دوبارہ اشارہ کیا۔ ایک بار پھر مجھے بجلی کا شدید جھٹکا لگا۔ اب میرے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ یہ اذیت ساری رات جاری رہی۔ وہ ہر بار مجھ سے بھارت میں مقیم میرے ساتھیوں کا ایڈریس پوچھتا اور میں نفی میں سر ہلا دیتا۔ آخر مجھ میں سر ہلانے کی سکت نہ رہی اور ایسا بے ہوش ہوا، اور جب ہوش آیا تو میں وہاں سے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لایا جا چکا تھا۔ پلنگ پر بھی مجھے چمڑے کی رسیوں سے کس دیا گیا تھا۔ کوئی میرے حلق میں پانی ٹپکا رہا تھا۔ پانی اس وقت میرے لیے آب حیات تھا۔ میری آنکھیں پوری کھلی تھی اور میں پانی نگل رہا تھا۔ چھت سے بلب لٹک رہا تھا۔ ایک آدمی پیتل کے لوٹے سے میرے کھلے منہ میں پانی کی ایک باریک دھار ڈال رہا تھا۔ دوسرا آدمی پاس کھڑا تھا۔ اس دوسرے آدمی کے ہاتھ میں بجلی کا تار تھا جس کے دونوں سرے آگے سے ننگے تھے۔ اس نے اشارہ کیا، پانی کی دھار رک گئی۔ میں نے ڈیلے گھما کر دوسرے آدمی کی طرف دیکھا۔ میری آنکھیں زخموں کی مانند دکھ رہی تھی۔ اس دوسرے آدمی نے میرے قریب آ کر کہا، بابو بول دے، تیرے ساتھ کون کون ہے؟ یہ دیکھ، 1000 پاور بجلی کا تار ہے، نہیں تو زندہ نہیں بچے گا تو۔ بول، تیرے ساتھی لوگ کہاں ہیں، کس شہر میں ہیں؟
میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے ہونٹ سوجے ہوئے تھے، حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس آدمی کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ پلنگ کی پائنتی کی طرف آیا اور تار لے کر میرے ننگے پاؤں سے لگا دیا۔ میرے منہ میں ایک ایسی بھیانک چیخ نکلی کہ مجھے خود اس چیخ سے خوف آ گیا۔ یہ کسی ایسے جانور کی آخری چیخ تھی جس کو کند چھری سے پوری طاقت کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہو۔ میرے سارے جسم کو گویا آگ لگ گئی۔ میرا دل جیسے جھلس گیا۔ مجھے اپنی کھوپڑی میں کوئی چیز پکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا سارا جسم لرزنے لگا۔ میں دوبارہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر ہوش آیا تو میں اسی پلنگ پر پڑا تھا، مگر میرا جسم جکڑا ہوا نہیں تھا، صرف پاؤں زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ 3 نئے پولیس افیسر میری دائیں بائیں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ایک ڈاکٹر مجھے کوئی انجیکشن دے چکا تھا۔ ایک پولیس افیسر نے جو ناٹے قد، چوڑے شانوں اور سانولی رنگت والا تھا، میرا نام ٹھاکر وجے چند ہے، میں انسپیکٹر پولیس ہوں، مگر تمہارا دوست ہوں۔ میں اذیت دینے کے سخت خلاف ہوں، اس لیے میں خود یہاں ڈاکٹر کو لے کر آیا ہوں۔ یہ میرے 2 اسسٹنٹ ہیں۔ تم بالکل ہی بے فکر ہو جاؤ، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ پھر اس نے اشارہ کیا۔ ایک آدمی ٹرے میں کھانا لے کر اندر آ گیا۔ مجھے اٹھا کر پلنگ پر بٹھایا گیا۔ میری گردن اکڑی ہوئی تھی۔ بھوک اور پیاس سے انتڑیاں سوکھ کر پیٹ میں کانٹوں کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ سب سے پہلے میں نے پانی پیا۔ کانسی کی کٹوریوں میں دال، بھاجی، چاول اور کچوریاں تھی۔ میں نے ساری چیزیں کھا لی۔ دماغ نے کہا یہ بھی تیرے دشمن ہیں جو ایک نئے روپ میں آئے ہیں، کھانا کھا لو، پھر نہ جانے کب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے۔ جب میں خوب سیر ہو کر کھا چکا تو مجھے میٹھی کھیر دی گئی۔ اتنی اعلیٰ غذا کھانے کے بعد مجھ پر غنودگی طاری ہونا شروع ہو گئی۔ انسپیکٹر ٹھاکر مجھ سے آہستہ آہستہ پوچھنے لگا، دوست تمہارا اصلی نام ہمیں معلوم ہے، بس اب یہاں اپنے دوستوں کے نام بتا دو، ہم تمہیں خود پاکستان کا بارڈر کراس کرا دیں گے۔ میں نے کہا میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں، میرا یہاں کوئی ساتھی نہیں ہے۔ مجھے نیند آ رہی تھی، ذرا جھپکی لگتی تو انسپیکٹر اٹھا کر مجھے بید کا ٹھوکا دے کر اٹھا دیتا۔ شاید دنیا میں اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں ہے کہ آپ نے مرغن کھانا کھایا ہو، آپ پر نیند کا غلبہ ہو اور کوئی آپ کو سونے نہ دے۔ میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں انگاروں کی طرح دہکنے لگیں، گردن اپنے آپ ہی ڈھلک جاتی۔ انسپیکٹر کے بید کی ضربیں اب شدید ہوتی گئیں۔ وہ میرے سوتے ہی گردن پر زور سے بید مارتا، میں بلبلا کر جاگ پڑتا اور نیند کے غلبے سے گردن ایک طرف ڈھلک جاتی۔ خدا جانے کب تک یہ اذیت ناک سلسلہ جاری رہا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میری گرفتاری بڑودہ پولیس نے کی تھی، کیس بھی اسی جگہ درج ہوا تھا، اسی لیے پولیس حکام مجھ سے اعتراف کروانے کے بعد یہیں سے میرا چلان تیار کر کے اتر پردیش پرانت کو بھیجنا چاہتے تھے۔ وہ میرے اعتراف کا کریڈٹ خود حاصل کرنا چاہتے تھے۔ 1 ہفتے تک طرح طرح کی اذیتیں آزمائی گئی۔ مجھے برقی رو کے جھٹکے دیے گئے، ٹھنڈے پانی کے ٹب میں ڈبکیاں دی گئیں، ساری رات جگایا گیا۔ میرے پاؤں کے تلووں پر بید کی شدید ضربیں لگائی گئیں۔ میں نے خدا کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ یہ ساری عقوبتیں صبر سے برداشت کر لیں، لیکن بمبئی میں مقیم پاکستانی ایجنٹ کا نام نہ بتایا۔ میں نے یہ بھی اعتراف نہ کیا کہ میں پاکستانی جاسوس ہوں، یہی کہتا رہا کہ میرا جاسوسی سے کوئی تعلق نہیں۔ 1 ہفتے کی شدید اذیتوں کے بعد مجھے بڑودہ جیل کی ایک کچی کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ سارا دن کوٹری کے فرش پر پڑا رہتا۔ دن میں 1-2 بار 2 روٹیاں اچار کے ساتھ میری کوٹری میں پھینک دی جاتی۔ ایک بنگی پانی کی بالٹی لے کر آتا اور سلاخوں کے باہر کھڑے ہو کر مجھے پانی پلا جاتا۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ میرا سارا جسم درد کر رہا تھا۔ اذیتوں کا دوسرا دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ میری کوٹری کے باہر چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ اس برآمدے کا دروازہ بھی سلاخوں والا تھا۔ ایک نمبردار یہاں رائفل اٹھائے چل پھر کر پہرا دیتا۔ وہ کئی بار مجھے مشورہ دے چکا تھا کہ میں پاکستانی جاسوس ہونے کا اعتراف کر لوں، ورنہ یہیں گل سڑ کر ختم ہو جاؤں گا۔ 1 ہفتہ کوٹری میں پڑی رہنے سے میری کھوئی ہوئی طاقت کسی حد تک واپس آ گئی تھی۔ اب میں وہاں سے فرار ہونے کے امکانات پر غور کرنے لگا تھا۔ میری کوٹری کے سلاخ دار دروازے پر باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ برآمدے کے آگے بھی دروازہ تھا، اس پر تالا تو نہیں پڑا تھا، مگر عام طور پر رائفل بردار نمبردار اسی جگہ اسٹول پر بیٹھتا تھا۔ ایک دن اسی نمبردار نے بتایا کہ بہت جلد مجھے احمد آباد جیل میں منتقل کر دیا جائے گا۔ وہاں لوہے کا ایک انسانی خول ہے، تمہیں اس میں بند کر دیا جائے گا۔ اس کے اندر لوہے کے کانٹے بنے ہوئے ہیں، یہ کانٹے 1-1 انچ تمہارے جسم کے اندر گھس جائیں گے۔ بڑے بڑے ڈاکو اس انسانی ڈھانچے کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔
میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ مرنا قبول کر لوں گا، لیکن بمبئی والے حکیم صاحب کا نام زبان پر نہیں لاؤں گا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں نے میرے مقدس نقش کا کیا کیا۔ ضرور وہ اسی ڈبے میں مہر بند ہوگا اور میرے چلان کے ساتھ احمد آباد دلی جائے گا۔ اب مجھے اپنے زہریلے سگریٹوں کے ضائع ہو جانے کا افسوس ہو رہا تھا۔ میرے خاکی کپڑے گندے ہو گئے تھے۔ ایک دن میں نے پہرے دار کی منت سباجت کر کے اپنے کپڑے بنگی کو دے کر دھلوائے۔ میری داڑھی بڑھ آئی تھی، مونچھوں نے بھی ہونٹوں پر جچا سا بنا دیا تھا۔ میرے پاس اگر کوئی شے ابھی تک محفوظ تھی تو وہ سودھا نگنی کا دیا ہوا تحفہ سانپ کا منکا تھا۔ اس منکے کو میں نے اپنے دل کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ یہ میری دوست کی نشانی تھی۔ خدا جانے میری دوست سودھا نگنی کہاں ہوگی۔ میری کوٹری کی چابی نمبردار کی بیل کے ساتھ لٹکی رہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ دوپہر سے شام تک وہاں پہرا دیتا تھا۔ اسی دوران وہ زیادہ تر برآمدے میں بیٹھا بیڑی پیتا رہتا۔ دوپہر کو بنگی پانی لے کر آتا تو وہ میرے قریب آ جاتا تاکہ میں بنگی سے کوئی بات نہ کر سکوں۔ یہاں سے فرار بڑا مشکل نظر آتا تھا، مگر 6-7 دنوں کے آرام نے میرے جسم کی قوت مزاحمت کو بڑی حد تک بحال کر دیا تھا اور میرا جسم کمانڈو جذبہ آہستہ آہستہ بیدار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ بڑودہ جیل کی کال کوٹری میں آئے ہوئے مجھے شاید 8واں دن تھا کہ رات کے وقت ایک مخصوص قسم کی آواز میرے کان میں پڑی۔ میں کوٹری کے فرش پر لیٹا تھا۔ برآمدے کے بلب کی دھیمی دھیمی روشنی کوٹری میں آ رہی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دماغ بڑی تیزی سے مسلسل فرار کی ترکیبیں سوچ رہا تھا کہ ایک مخصوص قسم کی آواز سنائی دی اور میں اٹھ بیٹھا۔ میں ہمتن گوش تھا۔ جیل کے احاطے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے گردن آگے کر کے سلاخوں میں سے جھانک کر دیکھا۔ نمبردار برآمدے کے دروازے پر اسٹول پر بیٹھا، دیوار سے ٹیک لگائے شاید سو رہا تھا۔ یہ رات کی ڈیوٹی والا دوسرا نمبردار پہرا دے رہا تھا۔ میں نے گردن پیچھے کر لی۔ آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اس بار یہ قریب سے سنائی دی اور میں نے آواز کو پہچان لیا تھا۔ سانپ کی پھنکار کی آواز تھی اور یہ سانپ میری دوست سودھا نگنی کا سانپ کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ میں نے ہر طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ سانپ میری کوٹری میں نہیں تھا۔ میں نے چھت کو دیکھا، سانپ چھت پر بھی نہیں تھا۔ میں آہستہ سے رینگ کر کوٹری کی سلاخوں کے پاس گیا۔ سانپ کی ہلکی سی پھنکار ایک بار پھر بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی کونے کی سلاخوں میں سے ایک سانپ نے اپنا پھن سمیٹ لیا اور آہستہ آہستہ رینگتا ہوا میرے قریب آ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ برآمدے کے بلب کی روشنی میں دیکھا تو یہ سودھا نگنی کا کالا سانپ ہی تھا۔ میں اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ سودھا نگنی نے ایک بار اسے میرے جسم کی بو سنگھائی تھی۔ وہ میری بو پر ہی وہاں آیا تھا۔ پھر بھی میں دل میں خوف زدہ تھا۔ سانپ کنڈلی مار کر جھوم رہا تھا۔ اس نے اپنا پھن نہیں کھولا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی جیب سے سانپ کا منکا نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا کہ اگر یہ مجھے ڈس بھی لے تو میں منکے سے اپنے جسم سے اس کا زہر خارج کر سکوں۔ سانپ اب میری طرف نہیں بڑھ رہا تھا۔ وہ رینگتا ہوا دروازے کی سلاخوں تک گیا اور پھر واپس آ گیا اور میری طرف منہ اٹھا کر تکنے لگا۔ دوسری بار پھر رینگتا ہوا سلاخوں تک گیا اور پھر واپس آ کر مجھے دیکھنے لگا۔ سانپ نے 4 مرتبہ یہی عمل دہرایا تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سودھا نگنی کا ہی سانپ بیٹا ہے اور مجھے باہر چلنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ میں اٹھ گیا۔ ایک ہاتھ میں منکا لیے میں دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے حملہ کرنے کی بجائے اپنی گردن فرش کے ساتھ لگا دی۔ میں نے اس کے جسم پر آہستہ سے ہاتھ پھیرا۔ سانپ تیزی سے سلاخوں تک گیا اور واپس آ کر مجھے تکنے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے کمر سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ اس نے نہ تو پھنکار ماری اور نہ اپنا پھن کھولا، بلکہ بڑی نرمی سے میری کلائی کے گرد لپٹ گیا۔ اس کی گردن ابھی تک دروازے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ کیا سودھا نگنی بھی اسی جیل میں تھی؟ کیا یہ اس کے پاس سے ہو کر میری طرف آیا ہے؟ میرے ذہن میں سودھا نگنی کے بارے میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ یقیناً وہ اسی جیل میں قید ہے۔ وہ بڑودہ میں پکڑی گئی تھی، اسے یہیں سزا ہوئی ہوگی۔ مگر کیا یہ سانپ اس کے پاس رہتا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہاں کے عملے کے لوگ اس سانپ کو زندہ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے سانپ باہر کسی جنگل میں رہتا ہو اور رات کو سودھا نگنی سے ملنے آ جاتا ہو۔ برآمدے میں نمبردار کے بھاری بوٹوں کی آواز بلند ہوئی۔ وہ معمول کے مطابق چکر لگانے لگا تھا۔ قدموں کی چاپ کی آواز سنتے ہی سانپ میری کلائی سے اتر کر سلاخوں میں سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا۔
सांप जिस तेजी से बाहर को लपका था उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह सांप नंबरदार को डसने जा रहा है। मैं जल्दी से सलाखों के पास आकर खड़ा हो गया। मैं ये चाहता था कि अगर नंबरदार को सांप के डसने से मरना ही है तो वो सलाखों के पास गिरे ताकि मैं उसकी बेल्ट से कोठरी के ताले की चाबी निकाल सकूं। मुझे सलाखों के पास देखकर नंबरदार मेरे करीब आकर करख्त आवाज में बोला, क्यों बे, इधर तुम क्यों खड़ा है, पीछे जाकर सो जा। मुझे बरामदे में सांप नजर नहीं आ रहा था। मैं नंबरदार को बातों में लगाए रखना चाहता था ताकि जब तक सांप मेरे कियास के मुताबिक इसे डस न ले ये इसी जगह खड़ा रहे। मैंने कहा, ठाकुर मुझे प्यास लगी है। अबे तो मैं क्या करूं, कल तू अहमदाबाद की बड़ी जेल में चला जाएगा, वहां तुझे सोडा वाटर मिलेगा। और नंबरदार कहका लगाकर हंसा, लेकिन अचानक उसने अपनी गर्दन पर जोर से हाथ मारा और फिर चकरा गया। काला सांप उसकी गर्दन पर डस चुका था। उसने दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली और उसके हलकूम से धीमी धीमी खर खर की आवाजें निकलने लगी। फिर वो धड़ाम से इस तरह गिरा कि उसका सर सलाखों से टकरा गया। सांप के जहर ने बड़ी तेजी से अपना काम खत्म कर डाला था। नंबरदार पत्थर की तरह बेहिस पड़ा था। काला सांप सलाखों से होकर मेरे पास वापस आ गया। वो बार बार सलाखों की तरफ जाता था। मेरे लिए फरार का ये बेहतरीन लम्हा था। मैंने नंबरदार की लाश के सर को पीछे हिटाकर उसकी कमीज को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, फिर सलाखों में से हाथ बाहर निकाला और नंबरदार की बेल्ट में लगा हुआ चाबियों का गोल गुच्छा उतार लिया। इस छल्ले में लंबी लंबी 3 चाबियां थी। एक चाबी मेरी कोठरी के ताले को लग गई। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। सांप मेरे आगे आगे चलने लगा। नंबरदार की लाश फर्श पर पड़ी थी। मैंने उसकी राइफल तो वहीं रहने दी, मगर उसकी राइफल से संगीन उतार कर हाथ में थाम ली। फायर की आवाज़ जेल के अमले को होशियार कर सकती थी, लेकिन संगीन से मैं अपने रास्ते की रुकावट दूर कर सकता था। मैं बरामदे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर जेल के अहाते में अंधेरा छाया हुआ था। सामने वाली दीवार की कोठरियों में कहीं कहीं बाहर की जानिब मध्यम रोशनी के बल्ब जल रहे थे। एक पहरेदार आवाज लगाता इस दीवार के करीब से गुजर गया। दीवार के ऊपर बाईं जानिब आहनी तारों के पास एक बल्ब जल रहा था। इसकी रोशनी ज्यादा बाहर की तरफ पड़ रही थी। पहरेदार की आवाज पर मैं पीछे की तरफ हट गया। जब वह दूर चला गया तो मैं दीवार के इस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां जरा अंधेरा था। मेरा इरादा यहाँ से दीवार फांदने का था, लेकिन सांप मेरे साथ नहीं जा रहा था। वो मुझे दूसरी तरफ चलने का इशारा कर रहा था। वो कोने वाली एक कोठरी की तरफ तेजी से रेंग कर जाता और फिर मेरे पास वापस आ जाता। मैंने सोचा हो सकता है सुधा नगनी यहाँ कैद हो। सुधा की याद से मेरा दिल भर आया। अगर वो इस कोठरी में बंद है तो मेरा फर्ज है कि मैं उसे भी अपने साथ ले चलूं। मैं सांप के पीछे पीछे झुककर चलने लगा। कोठरी के कोने पर बल्ब लगा था। उसकी पिछली दीवार अंधेरे में डूबी हुई थी। सांप इधर ही को गया था। दूर से पहरेदार की आवाज आई। वो चक्कर लगाता हुआ वापस आ रहा था। मैं एकदम जमीन पर लेट गया। पहरेदार आवाज लगाता आगे निकल गया। मैं उठा और पंजों के बल दौड़कर कोठरी के अकब में आ गया। यहाँ कोई खिड़की वगैरह नहीं थी। खिड़की पहलू वाली दीवार में थी। सांप भी इधर को गया था। यहाँ पहली बार मुझे किसी लड़की की सिसकती आवाज सुनाई दी। मैं दबे पांव चलकर खिड़की के पास आया। खिड़की पर सलाखें और जाली चढ़ी हुई थी। यही वजह थी कि सांप अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। काला सांप दीवार के साथ खिड़की के ऊपर चिमटा जाली में से अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। जाली में से धीमी धीमी रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने आहिस्ता से अपना चेहरा जाली के कोने से लगाकर कोठरी में निगाह डाली। अंदर का मंजर देखकर मेरा खून खोल उठा। कोठरी के कोने में स्टूल पर मोमबत्ती जल रही थी। सुधा नगनी को भला मैं कैसे पहचान नहीं सकता था। वो चारपाई के साथ बंधी पड़ी थी। 2 काले कलोटे आदमी उसके सामने फर्श पर बैठे दारू पी रहे थे। सुधा नगनी बार बार अपनी गर्दन इधर उधर मार रही थी और सिसकियां भर रही थी। ये मंजर मेरा खून खौला देने के लिए काफ़ी था। मैं फूंक फूंक कर कदम रखता कोठरी के दरवाजे की तरफ आया। सांप भी मेरे साथ था। कोठरी का दरवाज़ा एक ही पट का था और लोहे का था। वहां से अंदर जाने के लिए सांप को रास्ता नहीं मिल रहा था। वो दरवाजे से लिपट लिपट जाता था। मैंने संगीन के दस्ते से दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और लपक कर पीछे अंधेरे में हो गया। कौन है रे ड्यू? नंबरदार क्यों परेशान करता है? क्या बात है? मैंने कोई जवाब न दिया। सांप दरवाजे पर चढ़ गया था। मैंने एक बार फिर दरवाजे पर संगीन से दस्तक दी। अंदर से मर्द की गाली देने की आवाज आई। इसके साथ ही दूसरे मर्द ने कहा, अरे ड्यू, यहाँ सांप तो नहीं है, अगर है तो इसे मार डाल।
پھر بتا تو کیوں آیا ہے؟ میں نے آواز بدل کر کہا سانپ نہیں ہے ٹھاکر، دروازہ کھولو۔ دروازہ ذرا سا چرچرایا، پھر تھوڑا سا کھل گیا۔ سدھا نگنی کے سانپ کے لیے تھوڑا سا شگاف ہی کافی تھا۔ وہ جپٹ کر اندر چلا گیا۔ اندر شور مچ گیا۔ میں دروازے کو دھکیل کر اندر گھس گیا۔ یہ شور جلد ہی ختم ہو گیا۔ ایک آدمی کو سانپ نے ہلاک کر ڈالا اور دوسرے کے سینے پر میری سنگین گھس گئی تھی، لیکن میں نے سنگین اس کے سینے میں گھونپنے سے پہلے چھلانگ لگا کر اس کے منہ کو اپنے ہاتھ سے دبا دیا تھا تاکہ وہ چیخ نہ مار سکے۔ میں نے موم بتی کی روشنی میں دیکھا کہ سانپ سدھا نگنی کے لباس میں غائب ہو رہا تھا۔ سدھا نگنی نے مجھے دیکھا تو بے اختیار روتے ہوئے بولی، رگو، میرے رگو۔ میں نے تیزی سے اس کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھول ڈالی اور پھونک مار کر موم بتی بجھا دی۔ پھر دروازے کی درد سے باہر جھانک کر دیکھا۔ شور کی آواز سن کر پہرے دار تیز تیز قدموں سے کوٹری کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ پہرے دار نے باہر کھڑے ہو کر آہستہ سے آواز دی، رمیش جی، میں ڈیو بھائی بول رہا ہوں، کیا بات ہوئی ہے؟ میں نے دروازے کو تھوڑا سا کھول کر کہا، ڈیو بھائی اندر آ جاؤ۔ پہرے دار ایک پل کے لیے ٹھٹکا، پھر جوں ہی اس نے کوٹری میں گردن ڈالی، میں نے اسے اپنے بازو میں دبوچ کر جھٹکا دیا اور اندر کھینچ لیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا میں اسے ٹھکانے لگا چکا تھا۔ سدھا چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے پہرے دار کی رائفل اٹھا لی اور دونوں آدمیوں کی لاشوں پر نفرت سے تھوک دیا۔ پھر اپنے سینے پر ہاتھ مار کر بولی، میرا بیٹا مجھے واپس مل گیا۔ رگو تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے کہا یہ باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے یہاں سے بھاگو۔ سدھا نگری نے کوٹری سے نکل کر ایک طرف اشارہ کیا، رگو ادھر عورتوں کا وارڈ ہے۔ میں نے سرگوشی میں کہا، جھکی جھکی میرے پیچھے آؤ، سامنے اندھیرا ہے دیوار کے پاس۔ جیل کا یہ احاطہ آدھی رات کے سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جو پہرے دار یہاں چل پھر کر آواز لگا کر پہرا دیتا تھا، اس کی لاش کوٹری میں پڑی تھی۔ ہم نے جھکے جھکے بھاگ کر احاطہ عبور کیا اور سامنے دیوار کے پاس اندھیرے میں آ گئے۔ یہ جیل کی دیوار تھی اور جیسا کہ جیل کی دیواریں کچی رکھی جاتی ہیں، یہ دیوار بھی کچی تھی۔ میں نے سنگین ماری تو دیوار کی مٹی گر پڑی۔ سدھا، ہم یہاں ندور لگائیں گے۔ میں اس کے ساتھ اب تامل زبان میں بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہاری مدد کروں گی، یہ جگہ نرگ سمان ہے، میں یہاں مرنا نہیں چاہتی۔ میں نے دیوار کی مٹی اکھیڑنی شروع کر دی۔ مٹی بھر بری تھی، سنگین بھی نوکدار اور تیز تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں شگاف پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سدھا نے سنگین پکڑ لی اور دیوار کے شگاف کو کشادہ کرنے لگی۔ میں نے 2 منٹ بعد اس کی سنگین لے لی اور خود دیوار کھودنے لگا۔ اچانک ایک طرف سرچ لائٹ کی روشنی ہوئی۔ ہم جلدی سے زمین کے ساتھ چپک گئے۔ روشنی کا دائرہ جیل کے دروازے پر اوپر بنے ہوئے مچان پر لگی سرچ لائٹ سے پھینکا جا رہا تھا۔ یہ دائرہ دیوار کے اوپر خاردار تاروں پر آہستہ آہستہ ہوتا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم زمین پر سانس روکے ہوئے پڑے تھے۔ سرچ لائٹ کی روشنی کا دائرہ اب نیچے اترنے لگا تھا۔ یہ بات بڑی خطرناک تھی۔ اس روشنی میں ہمیں دیکھا جا سکتا تھا۔ میں سدھا نگنی کو کھینچ کر دیوار سے دور لے گیا۔ سدھا کی پرانی ساڑی میں سے سانپ کی دھیمی سی پھنکار کی آواز آئی۔ سدھا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی کی، میرے بیٹے کوئی بات نہیں، شانتی شانتی۔ میری آنکھیں دیوار پر اوپر نیچے ہوتی سرچ لائٹ پر جمی ہوئی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ اگر یہ روشنی دیوار کے شگاف پر آئی تو ابھی جیل کے خطرے کے الارم چیخ اٹھیں گے اور پھر ہمارا یہاں سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ دیوار کا شگاف تو ہمیں رات کے اندھیرے میں بھی نظر آ رہا تھا، لیکن قسمت ہم پر مہربان تھی۔ سرچ لائٹ کا دائرہ شگاف سے اوپر ہی سے گزر گیا۔ میں نے سدھا کا بازو ذرا سا دبایا۔ آؤ، 10 منٹ کی سڑ توڑ کوشش کے بعد میں نے دیوار میں چھوٹا سا سوراخ کر لیا۔ پھر اس سوراخ کو اتنا کشادہ کیا کہ ہم اس میں سے رینگ کر باہر جا سکتے تھے۔ پہلے میں نے شگاف میں سے سر نکال کر باہر دیکھا۔ باہر ایک کھائی تھی جس کی دیوار کے ساتھ ساتھ ایک پتلی سی پگڈنڈی جا رہی تھی۔ میں باہر نکل آیا، پھر سدھا نگنی کو سہارا دے کر باہر کھینچ لیا۔ کھائی میں پانی بھرا ہوا تھا اور جھاڑیوں میں جھینگر بول رہے تھے۔ ہم نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ سدھا نگنی پر بھی میری طرح جلد ہی بہت نکاہت طاری ہو گئی۔ وہ اتنی مدت جیل کے فاقوں اور اذیتوں کا نتیجہ تھی۔ ہم نے دوڑنا بند کر دیا اور تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ ہم اس علاقے سے قطعاً ناواقف تھے۔ رات گہری خاموش اور سنسان تھی۔ کھائی کے پار کھیتوں سے کچھ دور بلند عمارتوں میں روشنیاں ہو رہی تھی۔ ہم جیل کی بلند دیوار کے بالکل ساتھ لگ کر چل رہے تھے۔ سانپ، سدھا نگنی کا بیٹا سانپ، اب اس کی گردن سے لپٹ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔
سودا نے اسے نیچے کر دیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا مگر وہ میرے ساتھ تیز تیز چلی جا رہی تھی۔ یہ ہماری زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ہم 4 آدمیوں کو قتل کر کے جیل سے بھاگ رہے تھے۔ آگے جیل کی دیوار پر بڑا سا بلب روشنی دے رہا تھا۔ ہم رک گئے۔ ہم نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، پھر دیوار کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہم بھاگ کر روشنی کے حصے کو عبور کر گئے۔ خطرہ تھا کہ اگر ہم اس طرح جیل کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے چلے گئے تو جیل کے بڑے پھاٹک پر جا نکلیں گے۔ میں نے اندھیرے میں دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک پلیا سی دکھائی دی۔ ہم نے لپک کر اس پلیا پر سے کھائی عبور کی اور سامنے والے کھیتوں میں جا گھسے۔ یہ جوار کے کھیت تھے اور کافی اونچی فصل اگی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنا رخ اس سمت کر لیا تھا جدھر کسی عمارت یا اونچی بلڈنگ کی بتیاں نہیں تھیں اور دور تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس وقت ہمیں جس چیز نے زیادہ پریشان کر رکھا تھا وہ یہ تھی کہ ہم ابھی جیل سے زیادہ دور نہیں گئے تھے اور وہاں کسی وقت بھی ہمارے فرار کا علم ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس پارٹیاں ہماری تلاش میں نکل کھڑی ہوتی اور ہم گرفتار ہو سکتے تھے۔ ہمیں تیزی سے اس علاقے سے بہت دور نکل جانا تھا۔ وقت گزرا جا رہا تھا۔ اندھیری کی چادر ہماری رکھوالی کر رہی تھی۔ ہمارے سانس پھول رہے تھے مگر رک کر سانس لینے کی فرصت نہ تھی۔ کچھ فاصلے پر سڑک کے کھمبوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ ہم اس سے ہٹ کر دوسری سمت چلنے لگے۔ کچھ دور چلے ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی مضافاتی بستی آ گئی۔ یہاں کوارٹر نما کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں جن کے درمیان سڑکیں تھیں۔ یہاں کھمبوں پر لگے بلب جل رہے تھے۔ ہم اس بستی کے کنارے سے ہو کر نکلنے لگے تو کچھ فاصلے پر ایک کوٹھی نما کوارٹر نما کوٹھی کے باہر ایک چھوٹی کار کھڑی نظر آئی۔ میں رک گیا۔ سدا ہم اس کار کو اسٹارٹ کر لیں تو یہاں سے جلدی نکل جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کار پر ترپال پڑی تھی۔ میں نے ترپال کو ہٹا دیا، سنگین کی مدد سے شیشے کو نیچے گرایا، دروازے کو آہستہ سے کھول کر میں نے اسٹیئرنگ کو گھمایا۔ اسٹیئرنگ لاک نہیں تھا۔ میں نے جھک کر سیلف کے تاروں کو ڈائریکٹ کیا۔ انجن سے گڑ گڑاہٹ کی آواز نکلی اور وہ اسٹارٹ ہو گیا۔ خدا جانے کوٹھی میں اس کا نوکر یا مالک وغیرہ جاگا تھا یا نہیں۔ بہرحال میں نے ایکسیلیٹر دبایا اور تیزی سے گاڑی کو لے کر آگے نکل گیا۔ یہ گاڑی اس وقت قدرت کی طرف سے بے بہا عطیہ تھی۔ بستی کی چھوٹی سڑک پر سے ہم تیزی سے گزر گئے۔ آگے وہی کھمبوں کی روشنیوں والی بڑی سڑک آ گئی۔ اس سڑک پر چڑھے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے سڑک پر گاڑی کا رخ شہر کی باہر کی طرف موڑ دیا۔ شہر کی روشنیاں ہمارے پیچھے تھیں۔ سڑک تقریباً خالی تھی، کبھی کبھی کوئی ٹرک کراس کر جاتا۔ سودا نے پوچھا، رگو ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ آگے کوئی شہر ہو تو ہم پکڑے جائیں گے۔ میری آنکھیں سڑک کے ارد گرد کے علاقے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اندھیرے میں کہیں کہیں درختوں کے اونچے اونچے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ خدا جانے اس طرف کوئی سڑک جاتی تھی بھی یا نہیں، اور اگر جاتی بھی ہو تو کیا معلوم آگے وہ کسی دوسری بستی میں داخل ہو جائے اور ہم پر کوئی دوسری مصیبت آن پڑے۔ میں نے سودا سے کہا کہ ہم شہر سے دور کسی جنگل میں جا کر چھپ جائیں گے۔ میں یہاں سے جنگل کو جانے والی سڑک دیکھ رہا ہوں۔ سودا نگنی نے کہا، رگو پیارے، میرے ماں باپ کے گھر چلو۔ ہمارے گاؤں کو بڑودہ سے آگے ایک کھریا اسٹیشن ہے، وہاں سے راستہ جاتا ہے۔ میں سودا نگنی کے ماں باپ کے دریا والے گاؤں کو بھول ہی گیا تھا۔ اس کا گاؤں میرے لیے کچھ دیر کے لیے اچھی پناہ گاہ ثابت ہو سکتا تھا۔ میں کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر اپنی کھوئی ہوئی توانائی بحال کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے آپ کو ڈاکٹر افریدی کے مشن کے لیے تیار کر سکوں۔ میں نے سودا سے پوچھا کہ کھریا اسٹیشن سے تمہارا گاؤں کتنی دور ہے؟ اس نے کچھ سوچ کر بتایا، رگو میں کبھی کبھی گاؤں سے باہر جایا کرتی تھی۔ معلوم نہیں پر اتنا معلوم ہے کہ کھریا اسٹیشن سے بیل گاڑی جنگل میں ایک رات ایک دن چلتی رہتی ہے، پھر دریا آ جاتا ہے۔ اس دریا کے کنارے میرے ماتا پتا اور دوسرے مچھیروں کی جھونپڑیاں بستی ہیں۔ میں اتنی دور جنگل میں نکل جانا چاہتا تھا۔ اب میری ساری توجہ کھریا ریلوے اسٹیشن کی طرف تھی۔ سوال یہ تھا کہ کھریا ریلوے اسٹیشن کے بارے میں کس سے دریافت کیا جائے۔ یہ کام ضروری بھی بہت تھا۔ ہمارے لباس اس قدر بوسیدہ ہو رہے تھے کہ لگتا تھا کوئلہ کی کسی کان سے نکل کر آ رہے ہوں۔ میری خاکی وردی اب نسواری ہو گئی تھی، حلیہ بھی چوروں جیسا تھا۔ داڑھی بڑی ہوئی تھی اور بال الجھے ہوئے تھے، کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ کار سڑک پر بھاگی جا رہی تھی، ٹینکی میں پٹرول بھی بہت تھا۔ اچانک بائیں جانب ریل گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔